الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم الحافظة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے: اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے، کیونکہ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقرر مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 25 دیکھیے: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتيت بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي اللعنة منكم، فأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے: اور تم میں سے جو کوئی اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو اور تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے،
اور وہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر آسانی چاہتے ہیں، ان کے لیے نرم احکام عطا فرمائے ہیں، کئی جگہ پہ کئی رخصتیں عطا کی گئی ہیں، لوگوں کی طاقت کے مطابق انہیں حکم دیتا ہے، ان کے فطری تقاضوں کی رعایت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتی طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اسی فطرتی کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ مرد عورت کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، اس کے لیے عورت اور شہوت سے صبر کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے مردوں کے لیے عورتوں سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، اور صرف ان عورتوں سے منع کیا ہے جن سے نفع اٹھانے میں بہت بڑا فساد جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے اور بڑے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو متقی اور پرہیزگار اور گناہوں کا تقاضا اور موقع موجود ہونے کے باوجود گناہوں سے بچنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہوتے ہیں۔ کیوں محبوب ہوتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگ؟ جب ان کے پاس گناہوں کا چانس بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر سکیں، یا کوئی ایسی فحاشی والی کوئی ویڈیو دیکھ سکیں، کوئی گانا سن سکیں، کوئی لڑکیاں دیکھ کے کوئی شیطان ان کے دماغ میں کوئی وسوسے ڈال دے، اس موقع کے باوجود بھی وہ گناہوں سے بچتے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہیں۔ کیوں محبوب ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی کمزوری کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو اپنے پسے پشت ڈال دیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر متقی جیسی سوچ لے کے آئیں۔ کل بھی ہم نے اپنے سبق میں پڑھا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو شبہات سے بھی بچیں۔ تو ضروری ہے کہ ہماری نگاہیں جب پاک ہو جائیں، جب ہم اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں تو ہمارے دل میں کیا آ جائے گا؟ اللہ کا نور آ جائے گا، قرآن کا نور آ جائے گا، جو قرآن کا نور ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرما دے گا۔ جب ہمارے دل نور و نور ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی، اللہ پاک کی قربت آ جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے اپنی نگاہوں کو پاک کرنا، اپنے دل کو شبہات سے بچانا، اور موقع ہونے کے باوجود جو ہے ایسا کوئی جو ہمیں کوئی موقع وغیرہ مل جائے گناہ کرنے کا، اس کے باوجود صرف اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس گناہوں سے بچنا، یہ متقین کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربت پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا بہت ہی اہم نسخہ ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 29، ترجمہ مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اب نکاح کے بعد جو اللہ تعالیٰ تجارت کا طریقہ یہاں پہ بتا رہے ہیں، اس آیت میں جو باطل ہے، باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی وکالت کرنا، خیانت، غضب کے ذریعے سے مال کو حاصل کرنا یعنی غصے کے ساتھ، گانے بجانے پر اجرت لینا، یہ سب باطل طریقے میں داخل ہے اور حرام بھی ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہوں نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا وغیرہ بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کر دینا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی کرنا، بھتہ خوری کرنا، یہ اور جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں کس میں داخل ہیں؟ باطل طریقے میں داخل ہیں، اور یہ سب حرام میں شامل ہیں۔ حرام کمانا، حرام کھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہے۔ جو حدیث کے ذریعے میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ مال حرام کھاتا ہے، حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوگا، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اپنے بات کے لیے چھوڑ کر مرے گا تو جہنم کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔
تجارت کے فضائل کے بارے میں بھی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کا فرشتہ آیا. اس نے کہا, کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ بولا, نہیں, میں نہیں جانتا. اس سے کہا گیا, غور تو کرو. وہ جو ایک نیک شخص تھا وہ کہنے لگا کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دے دیتا اور غریب کو معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں, اس سے درگزر کرو کہ اس نے دنیا میں اتنا اچھا معاملہ کیا. حضرت رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے, بھلائی کرے اور سچ بولے. تجارت کے بارے میں بہت تفصیل سے جو ہے وہ ذکر ہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے میں آپ کے سامنے اس کے کچھ آداب پیش کرتی ہوں. تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیت دل کو تازہ کرے, اپنی نیتوں کو اپنے دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال روزی کماؤں, اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ حلال روزی دوں اور اس کی جو پرورش ہے اپنی اولاد کی وہ حلال طریقے سے کروں, وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت میں گامزن رہوں. نیز یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت, خلوص, ایمانداری کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا, خیانت کرنے والے سے کاموں سے باز پرس رہوں گا. تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے اور نہ کسی اور کو دے, تاکہ مسلمان کا حق جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہ ہو. اگر کوئی جعلی نوٹ, جیسے پاکستان میں بہت زیادہ رواج ہے نقلی نوٹوں کا, کوئی دے بھی جائے تو دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہ دے, اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے بلکہ پھاڑ کر پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دے کر دوبارہ دھوکہ نہ دے. اپنے مال کی حد میں زیادہ تعریف نہ کرے, اور جھوٹ اور فریب, یہ جھوٹ بھی ہے اور فریب بھی ہے. اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے سے ہی آگاہ ہے تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے, کیونکہ یہ فضول چیز ہے. عیب دار مال کو نہ خریدے, اگر خریدے تو دل میں یہ عہد کرے کہ میں خریدار کو تمام عیب اس کے بتا دوں گا, اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا, دوسروں پر نہیں ڈالوں گا. کیونکہ جب وہ خود دھوکہ باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات پر دوسروں کی لعنت میں شامل نہ کرے, یعنی کہ اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے, وہ ایسا نہ کرے کہ وہ بھی دوسروں کو یہی چیزیں دے کر دھوکے میں ڈال دے. اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اسے گاہک سے نہ چھپائے, ورنہ ظالم بھی ہوگا اور گناہ گار بھی. وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے. اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کی قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. بہت زیادہ نفع نہ لے, اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے زیادتی پر راضی ہو. محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو, جیسے کہ بیوہ کا سود, اور جیسے کہ وہ کپاس وغیرہ بناتی ہے نا بیوائیں, اور یہ جو کھیتوں میں رہنے والی عورتیں, اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو, کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے, اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کی بجائے اس کے پاس جا کر دے. جس کا قرض دینا ہے تو اس کے پاس جا کر قرض دیا جائے. جس شخص سے معاملہ کرے, اگر وہ معاملہ کرنے کے بعد پریشان ہو تو اس معاملے سے فسخ کر دے. دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے, اور آخرت کا بازار جو ہے وہ مساجد ہے. بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کریں, مثلاً سب سے پہلے جائے اور سب سے بعد میں آئے. یہ نہیں ہے کہ اب نمازوں کا وقت جا رہا ہے اور ہم شاپنگ پہ شاپنگ کیے جا رہے ہیں, خریدی جا رہے ہیں. اگر نہیں خرید رہے, نہیں جو شاپنگ کر رہے, تو یہ بھی دکان دیکھ لیتے ہیں, اس کی ورائٹی بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کی بھی دیکھ لی, اس دکان میں جاؤ, اس دکان میں یہ سب چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. آگے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو, یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا اور حق میں ہلاکت کا باعث بنے, اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو. اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں, کچھ صورتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ناحق قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے, کیونکہ احادیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا ہے. جیسے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے, دوستی رکھنے, شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ جسم کی مانند ہوں گے. چنانچہ جسم کے جب کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے, سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں ایک کا شریک ہو
جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان باہم ایک شخص کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہے تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب جیسے کوئی بہن بھائی ہمارا پریشان ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب وہ کہ میں کیا کروں، وہ پریشان ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کتنی بار اس کی مدد کروں، کتنی بار ایسے کروں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ بہن اور بھائی تو بدرجہ اولا ساتھ ہے۔ اگر تمام مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور بہن اور بھائی کا اللہ نے کیا درجہ رکھا ہے۔ ایسا کام نہ کرے جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا اور آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل کے وقت ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا، مجھے غسل کی صورت میں سردی سے ہلاک ہو جانے کا خوف لاحق ہوا، تو میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھ لی کہ تم جنتی تھے، کہ تم جنبی تھے۔ میں نے غسل نہ کرنے کا عذر بیان کیا تو عرض کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یعنی کہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر بندہ اپنے ساتھ آسانی نہ کرنا چاہے تو بہت ہی جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے، اور جو ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 31، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ 40 گناہوں کی جو فہرست ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، ریاکاری کرنا، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندیدی میں مبتلا رہنا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، حیض والی عورتوں سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، یعنی کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا، بیچنا، پینا، ناپ تول میں کمی، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک کا دوسرے شریک سے خیانت کرنا، غیر کے مال میں ظلماً قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ سارے وہ گناہ آپ کے سامنے رکھے ہیں جو سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ سب گناہوں کی معلومات حاصل کر کے ان کے کام کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی ایک بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریف بھی یاد نہیں ہے کہ گناہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دوسری عبادات کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک ہمارے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور ہمیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یاد رکھیں یہ بات، یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ 40 گناہ رکھے ہیں ان پر غور کریں اور دیکھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم میں یا ہمارے خاندان میں سے کسی میں، ہمارے بہن بھائی ارد گرد میں کسی میں ان میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر خدا نخواستہ پائی جا رہی ہے تو اسے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 32، ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی تو اس کے دل میں ایک تشویش سی مبتلا ہو جاتی ہے۔
ایسی صورت کی میں جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھین جائے اور مجھے حاصل ہو جائے. یہ حسد ہے اور حسد مذموم اور حرام ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے. اسے غبطہ کہتے ہیں. یہ مذموم نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دنیا یا دین کی جوہت سے جو بھی نعمت عطا کی ہے اسے اس پر راضی رہنا چاہیے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین نازل والا حصہ نازل ہوا تو میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا. تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا. اور عورتوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے یہ نازل فرمائی ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 33. ترجمہ مفہوم یہ ہے اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑے ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں اور جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں اس کا حصہ دو. بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے. آیت نمبر 34. مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور نیک عورتیں شوہر کی اطاعت کرنے والی اور ان کے عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو اور پھر نہ سمجھے تو انہیں مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. عورت کی ضروریات اس کی حفاظت اسے ادب سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے. گویا یہ کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ. اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے. اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں. اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے ہیں. یہ میں بہت ڈیٹیل سے پچھلے پارے میں آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ڈسکس کر چکی ہوں. آگے دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم میں میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو. یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان کیا اتفاق پیدا کر دے گا. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے. جب عورت کو سمجھانے الگ رکھنے مارنے کے باوجود اصلاح کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو مرد طلاق دینے میں ہرگز جلدی نہ کرے نہ ہی عورت جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کرے. آج کل کیا ہوتا ہے ذرا سی بات پہ عورتیں ناراض ہو کے ماؤں کے گھر چلی جاتی ہیں. ہم نے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہم نے اس کے ساتھ نہیں رہنا اور خلا لینا ہے تو ہمیں ڈیورس دے دے یہ کر دے وہ کر دے. جب 2-4 سال گزر جاتے ہیں بعد میں پھر روتی ہیں پچھتاتی ہیں ہو صبر کر لیتے. اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں فرما دیا کہ جلد بازی سے کام نہ لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے ہانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں فریقین کو ان پر اطمینان ہوتا ہے کہ ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی. یہ جو منصف کا ہے نا ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے ہو یہ ایک بہت ہی مناسب طریقہ ہے. جب وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کرانے کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق بھی پیدا کر دیتا ہے. اس لیے حتی المقدور صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار نہیں ہے بلکہ جدائی کا فیصلہ کرے تو شرعاً ان میں جدائی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. بعض لوگ جو بیچ میں آدمی ڈالے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی سینس سے باتیں کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ بجائے صلح صفائی کے کیا ہوتا ہے اختلاف ہونے لگ جاتا ہے اور بجائے یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں یا پرانی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں اور بھول جائیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگتے ہیں. آیت نمبر 32. اور اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. رشتہ داروں یتیموں محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو. یہاں پہ جو بات کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دونوں کے درمیان حقوق کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حقوق یہ ہے کہ بندے جو ہے صرف اسی کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. لیکن بندوں میں جو باہمی حقوق ہیں وہ کیا ہیں
والدین کے ساتھ بندے احساس کریں احسان کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، یتیموں محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمسایہ سے حسن سلوک کریں، پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کریں، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کریں، لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اب چونکہ ہمارے دور میں لونڈیا غلام کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے گھر میں کام کرنے والیاں ہماری خادمائیں ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آگے دیکھیے، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، ہاں اللہ جینا یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم کرتے ہیں، تو اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا ہے اس میں سے سائل کو نہ دینا۔ بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمہ میں واجب ہو اسے ادا نہ کرنا۔ ایسا کرنے والا کون ہے؟ بخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بخیل لوگوں کو ناپسند فرمایا ہے، جو اپنی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار خلوص کے ساتھ نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا، روپیہ، پیسہ، چیزیں استعمال نہیں کرتے، اللہ پاک نے انہیں ناپسند فرمایا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ بخیل کی جو بخل کی برائیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب کیا بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ محض دکھاوے اور شہرت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو حصول ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں جو یہ سارا حکم دیا گیا ہے، اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نیک کاموں میں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، بڑی بڑی میلادیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے فلانے کو بلا رہے ہیں، فلانے کو بلا رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے کہ پتہ چلے اس علاقے کی سب سے بڑی میلاد فلاں نے کروائی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، بلکہ مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ اگر مقصد صرف واہ واہ کروانا ہوتا ہے، بکثرت ہرات کرتے ہیں، اور لیکن ساتھ یہ شرط رکھتے ہیں کہ اخبار میں خبر اور تصویر ضرور آنی چاہیے، اس طرح شادیوں کی فضول رسمات میں لاکھوں روپے اڑا دینے والے بھی اس عبرت کو حاصل کریں جو صرف اس لیے رسمیں کرتے ہیں، اگر یہ رسمیں بھرپور انداز میں نہ کی گئیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ فلانے نے اتنا خرچ کیا تھا اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے والوں کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے ان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے اس کام کا کوئی عمل ہے یا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 43، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اگر وہ اللہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے سے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا کیا نقصان تھا، اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس کی جو رضا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہوتی ہے، تو اللہ پاک کو بہتر معلوم ہے کہ وہ ان کو اس کے بدلے کیا عطا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس اپنی رضا بھی ہے ان کو دینے کے لیے اور ثواب بھی ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ہاں بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم کرے۔ یہاں اس بات کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ سے ضائع نہیں فرما کر اس کی جزا سے اسے محروم نہیں کرتا، یا کسی جرم کی وجہ سے مجرم کو اس کے جرم کی سزا زیادہ دے دے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ اپنے فضل اور رحمت اور نیکی کا ثواب عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، مومن نیکی کرتا ہے اور دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی سے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے جزا ملے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک کو گواہ
جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں اس پر سے گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں. آیت نمبر 42. اور اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے. آگے دیکھیے 43. اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو کہ جو وہ بات جو تم کہو، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہوئے سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے اپنی عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے ہاتھ منہ کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی. بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب جو تھی وہ حرام نہ تھی. پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورۃ کافرون کی تلاوت کی اور کلمے میں لا چھوڑ گئے جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا. اس سے معنی غلط ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ نماز نہ ادا کرو. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو جیسے کہ گرد، ریت، پتھر، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر 2 مرتبہ ہاتھ مارے. ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے. تیمم کے 2 احکام ہیں. ایک، تیمم سے بہت سے فرائض اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی ابتدا جو ہے وہ صحیح ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 44. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی اور اللہ ہی بہترین کافی مددگار ہے. آیت نمبر 46. ترجمہ مفہوم. یہودیوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا نہیں. آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے. اور رعینہ کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانا ڈالنے کے لیے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں. آیت کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. بہت سے یہودیوں کو خصلت تھی اور عادت نہایت ہی بری تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ کئی بری عادتیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ تورات شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ جو کچھ بھی بیان کیا تھا وہ ان کلمات کو بدل دیتے تھے. دوسری یہ تھی کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ بھی حکم فرماتے تو یہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے اس کو مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو قبول ہی نہیں کیا. تیسری یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح کے منافقت کرتے تھے، جس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولے جاتے جس کے 2 معنی بنتے، ایک اچھے اور برے. یہ ان یہودیوں کا طریقہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے. جیسے کہ کہتے کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے. نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں نہ آئے. آگے دیکھیے آیت نمبر 47. اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں اس کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والے دن پر لعنت کی گئی تھی اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے. ہفتے والے دن سے مراد ہفتے والے دن سے جو ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود مچھلیوں کو پکڑا کرتے تھے اور اپنے ذہن میں ایک پلاننگ کر لیتے تھے کہ ہم تو کیا کرتے ہیں، مچھلیوں کو پکڑتے نہیں ہیں، ہم نے تو صرف کیا ہے ایک رستہ بنایا ہے. تو کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بدل دیا، ان کی کھال اس طرح سے کر دی کہ جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے ویسے ان کی اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے جسم پہ بال آ گئے، نہ ان کی اس میں آنکھیں رہی، نہ ناک، نہ منہ رہا. یہ سب جو ہے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی. اور کس کی وجہ سے؟ ہفتے کے دن کی نافرمانی کی وجہ سے.
آیت نمبر 48 بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ آگے دیکھیے 49 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر کی بھی کوئی شے نہ دیتے، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت عطا کی۔ آگے دیکھیے پھر ان میں کہ کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اسے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ آیت نمبر 52 بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، اور کیا ہے وہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان کے باغوں میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ آیت نمبر 58 بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ امانت کی ادائیگی کا بیان کیا گیا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے اس پر ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب اور سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے کیا کی؟ خیانت کی۔ دوسری یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ نظام عدل اور عدالت کی روح یہی ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ ایک یہ کہ اپنے پاس آنے والے میں جیسے ایک کو موقع دے ویسے ہی دوسرے کو بھی موقع دے، نشست دونوں کو ایک جیسی دے، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی طریقہ رکھے، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 59 اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں، پھر اگر تم کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ آیت نمبر 60 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ کہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسے بالکل نہ مانے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے محبوب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ اس کی بہت لمبی تفصیلیں ہیں،
لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بہت مختصر سے پیش کر رہی ہوں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے سورۃ نساء کو پھر پڑھیں گے. آیت نمبر 64. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ ان کی مغفرت، رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. آگے دیکھیے آیت نمبر 65. فرماتے ہیں تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں ان سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں. آگے دیکھیے اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت زیادہ ثواب عطا کرتے اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء صالحین، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. آگے دیکھیے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. آگے دیکھیے اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پس اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں اس کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں ہو تو گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، بلکہ جب کہ اب ضرور کہے گا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا. یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ مسلمان تو تھے لیکن جنگوں میں جانے سے گھبراتے تھے، کہتے تھے کہ ہم یہ ایسا نہ ہو کہ شہید ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ جان بوجھ کے دیر کیا کرتے تھے جنگ میں جانے سے. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے ضرور بڑا ثواب عطا کریں گے. آیت نمبر 75. اور پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو. یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جن کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں کوئی مددگار بنا دے. آگے دیکھیے آیت نمبر 77. اے ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر فریب کمزور ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب وہ اس پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ دی. اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو لوگ اپنی جانوں کی خاطر ڈر جاتے ہیں اور دین کے لیے باہر نہیں نکلتے، یہ ان لوگوں کے لیے آیت ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 78. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو. اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے. اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ان لوگوں کو کیا ہوا کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے. اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے. اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے مخاطب تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے اللہ کریم کا فضل اور رحمت ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی ہی وجہ سے ہے. تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تو برائی کا مستحق ہو جاتا ہے. یا بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف اور
برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اوپر والی آیت میں سب کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف جا سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 80، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ 81، اور کہتے ہیں کہ ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برعکس رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 82، تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور ان میں بہت سے اختلاف پاتے۔ آگے دیکھیے، اور جب امن اور خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی تو اسے پھیلانے لگتے، خلنے کہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے بااختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ آگے دیکھیے 84، اے محبوب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط بھی ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ سخت بھی ہے۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغرا یعنی چھوٹا غزوہ بدر، اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے کی گئی تھی، جب اس کا وقت آیا تو سرکار اعلیٰ وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعض لوگوں پر یہ گرا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ تنہائی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر بھی ہے اور مددگار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغرا میں جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، اور صرف 70 سوار ان کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اگرچہ آپ اکیلے ہی رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور بس۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کو اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے۔ جو اچھی سفارش کرے ان کے لیے اس کا اجر ہے، جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا ویسا ہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، آیت نمبر 87۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 88، ارشاد فرماتے ہیں، اور تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے، کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی کسی کو مددگار بناؤ۔ آیت نمبر 90، ترجمہ مفہوم یہ ہے، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہیں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ آگے دیکھیں 91، عنقریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی
انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو ان میں اوندے جا پڑے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کرے، اپنے ساتھ تم سے لڑنے سے نہ روکے، تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ 92 اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، یا کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے یا دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے حق جو گھر والوں کے حوالے سے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے، اور پھر جسے غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اور اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 93، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا شدید ترین کبیرہ گناہ ہے، اور اس میں کثیر احادیث میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی کسی جان کو قتل کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھا، کہ دونوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کل قتل کرنا ایک بڑا معمولی سا کام بن گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دیتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، چند روپیوں کے لیے ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں عام سی ہو گئی ہیں، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ گروپ اور جتنے بھی یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے جو سارے لوگ گنڈے والے اکٹھے ہو کے یہ قتل و غارت کا کام کرتے ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنی سخت وعید کی ہے کہ ان کے لیے جہنم جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، اور وہ عرصہ دراز تک اسی جہنم میں رہیں گے۔ تو ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے۔ آج کل ظلم تو ہو ہی رہا ہے لیکن حقیر سب سے زیادہ جانا جا رہا ہے، کوئی کسی کو اپنے سامنے ویلیو نہیں دیتا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ پاک نے منع فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے نہ ہی ظلم کرو نہ ہی دوسرے کو حقیر جانو۔ تقویٰ یہاں ہے کہ اپنے سینے کی طرف 3 بار ارشاد فرمایا انسان کے لیے بڑائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے، اور اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ایک تو حقیر جانے، مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت اور آبرو بھی۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ جو تمہیں اسلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، یہ دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، پس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 95، عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے،
اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت زیادہ اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے دیکھیے دراجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، آیت نمبر 96، اس کی طرف سے بہت سے دراجات اور بخشش اور رحمت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی تو تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کتنی ہی بری جگہ ہے لوٹنے والوں کی۔ مگر وہ جو مجبور مرد اور عورتیں اور بچے اور جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہوں، تو عنقریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمانے والا ہے اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 100، ترجمہ مفہوم یہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین پر سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بلکہ بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 102، ترجمہ مفہوم یہ ہے، اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہیے یہ کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کریں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے تو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اور اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیماری ہو یا تم پر کوئی مذائقہ نہیں، اور اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں سے صلاۃ خوف جو ہے وہ مراد ہے۔ صلاۃ خوف کا طریقہ یہ ہے کہ حاضرین کی دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پڑھا رہے ہوں۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی، پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کر اور مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، اور دوسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائے اور پھر بعد میں وہ اپنی ایک بقیہ رکعت پڑھ لے، اور جن کی باقی 2 رہ گئی تھیں باقی 2 ہیں وہ 2 پڑھ لیں، اور دونوں جماعتیں ہر وقت اسلحہ جو ہے ساتھ رکھیں، یعنی نماز میں بھی مسلح رہے، یعنی ہر ٹائم الرٹ رہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی جماعت ایسی اہم ہے کہ ایسی سخت جنگ کی حالت میں بھی جماعت کا طریقہ سکھایا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ جو بلا وجہ جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں 27 گنا نماز کا ثواب ہے۔ جب حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو سوچیں جو لوگ بغیر کسی وجہ کے سستیوں کاہلیوں کی وجہ سے، موبائلوں کی وجہ سے، دنیاوی گپ شپ کی وجہ سے اپنی نمازوں کو، اپنی جماعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ پاک پھر ان سے کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 103، پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹے پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض نماز کی ایک حد معین فرمائی ہے سوائے ذکر کے، کہ اس کی کوئی حد نہیں رکھی، بلکہ فرمایا کہ ذکر کرو، لیٹے بھی بیٹھے بھی، کروٹ لیٹے بھی، دن ہو رات ہو، خشکی ہو تری ہو، سفر ہو حضر ہو، غنا ہو، فقر ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، پیچیدگی ہو، ظاہری ہو، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 104، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 107، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ انہیں پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گنہگار ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 108،
وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے لوگوں سن لو، یہ تم ہی ہو کہ دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا اور کون اس کا کارساز ہوگا۔ اور جو کوئی برا کام کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو گناہ کمائے اور اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی اور بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اس آیت اور بعد والی آیت میں دونوں آیت میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو شخص کوئی برا کام کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے اللہ اور سچی توبہ کرے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ کرے وہی اس گناہ کا وبال اٹھائے گا، یہ نہ ہوگا کہ گناہ کوئی اور کرے تو وبال کوئی اور، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو جب بھی خدا نخواستہ کوئی آپ محسوس ہو کہ کوئی ہم سے گناہ ہو گیا ہے، کوئی غیبت ہو گئی ہے، کوئی چغلی ہو گئی، فوری اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی طلب کرنے، پروردگار ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی بھی ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اے حبیب اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 114، اور ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا اور نیکی کا اور لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو عنقریب اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ یہ عام لوگوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے زیادہ تر کلام مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، بلکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بیٹھ جاتے ہیں تو بس اس کی کہانی، اس کی کہانی، اس کی غیبتیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فضولیات ہیں، بے فائدہ ہیں، اور ان کے مشورے بھی بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، باتیں کر کے 4-5 گھنٹے تباہ کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کی بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے مشورہ کلام کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشوروں میں خیر بھی ہے اور بھلائی بھی، اور سب سے بڑھ کے رب کی رضا بھی۔ اور جو اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے اور اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا ہے۔ آیت نمبر 112 دیکھیے، اور اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی، لعنہ اللہ، ہاں جس پر اللہ نے لعنت کی، اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندے پر جو ہے وہ مقررہ حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں جو امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں حکم دوں گا کہ تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی راہ میں شیطان کو دوست بنا لے وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان کا تو مقصد ہی ہے لوگوں کو بہکانا، عملی اعتبار سے ایسا کر دینا نجات جو مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے، اس کے لیے وہ مختلف طریقے کو اپناتا ہے، انسان کے ذہن میں مختلف چیزیں ڈالتا ہے، انسان کو غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنا کو غافل ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے لمبی امیدیں جو ہے وہ لگانے لگ جاتا ہے، اس کو اپنے کاروبار میں، اپنے گھرداری میں، اپنی اولاد میں، اپنی چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا
کہ میں نے آخرت کی بھی کچھ تیاری کرنی ہے۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ وہ جو ایمان لے اور اچھے کام کیے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی کوئی جھوٹی امیدوں کی۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی اپنا حمایتی نہیں پائے گا، نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے گا، مسلمان بھی ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 125، اور ان سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو، اور ہر باطل سے جدا ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 126، وہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 127، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اور ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث یعنی حصہ نہیں دیتے، اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو، حکم یہ دیتا ہے کہ تم پر کام نہ کرو، تم یہ کام نہ کرو۔ کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات پتہ چل جائے نا کہ اللہ خوب جانتا ہے تو انسان کبھی یہ غلطیاں کرے ہی نہ۔ اب چونکہ ہمیں علم ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا جائے بہتر ہے، اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس سے حرص کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف سے پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے کہ ہر چیز تم انہیں برابر رکھو، یا اور کسی چیز میں ایک دوسرے پر ترجیح نہ ہونے دو، ورنہ ملان میں، محبت میں، خواہش میں، رغبت میں، نظر میں، توجہ میں کوشش کر کے یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اتنا تمہاری قدرت میں نہیں ہے، اس وجہ سے تم ان تمام پابندیوں کو بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھا گیا، اور قلبی محبت اور طبعی میلان اور تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، تو یہ تو نہ کرو، اور ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ، اور دوسری بیوی کی لازمی حقوق بھی ادا نہ کرو، بلکہ کیا تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت اور اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری شے نہیں تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پینے، پاس رکھنے اور ایسے امور جن میں برابری اختیار کرنا ہے، ان امور میں دوسرے کے ساتھ ضرور یکساں سلوک کرو۔ اگر دونوں میں نہیں رکھ سکتے تو ایک ہی بیوی جو ہے وہ کافی ہے، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں اور اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں، اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں، اللہ ہی کافی ساکار ساز ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسرے کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے اسے دنیا آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی سنتا ہے۔ آیت نمبر 135، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف میں خوب قائم ہو جاؤ، چاہے اپنے اوپر یا اپنے والدین رشتہ دار کے خلاف ہی گواہی دو، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اس پر ہمیشہ ایمان لاؤ۔ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں پر اور رسول پر قیامت کو نہ مانے وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 138، بے شک وہ لوگ جو
ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز بخشے گا نہیں اور نہ ہی انہیں راہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 138 اور 39، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے؟ اور ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا، اور اللہ تمہیں درمیانے قیامت کے دن فیصلہ کر دے، اور اللہ کافر اور مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ آگے دیکھیے، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 143، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 144، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ آیت نمبر 145، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس پارے کی آخری آیت 147، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا عذاب دے گا، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔